شہباز شریف صاحب آج کورٹ کے اندر پیش ہوئے. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب. چند لوگوں کے کیے گئے فیل کی وجہ سے آپ پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ ایک برانڈ نہیں کر سکتے. عمران خان کے وکیل کو گھوڑے بن کر بیٹھے رہے. انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پر اس کا جواب دیتے. اب جو ہے وہ یہ دوسرا حملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل کے اوپر کیا گیا. عمران خان صاحب نے 137 مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے. ایک بغاوت جو ہے وہ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج بڑا ایک اہم دن اس سلسلے میں تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، میرے چھوٹے قائد، آج مسنگ پرسنز کیس کے اندر خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے. اس سے پہلے جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو خاص طور پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت یہ کہا تھا اور نوٹسز جاری کیے گئے تھے سابق وزراء اعظم کو بھی، سابق چیف ایگزیکٹو اور صدر پرویز مشرف صاحب کو بھی، اور ساتھ ساتھ موجودہ وزیر اعظم کو بھی، کہ مسنگ پرسنز کیس کا جو ہے وہ معاملہ حل کیا جائے. اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب آج کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور وہاں پہ اطہر من اللہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. یہ کافی دیر سے جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جناب 2 مہینے کا وقت جو ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ اس معاملے کو ہم کسی طرح کمپلیٹ کر سکیں. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان دونوں وزراء کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے. 2 مہینے کا ٹائم اس میں مانگا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ کوئی مہینوں کا نہیں ہے بلکہ کئی سالوں کا ہے، جس میں کئی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ ان کی لسٹیں موجود ہیں لیکن لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پہ. مدثر ناڑو جو ایکچولی ایک جرنلسٹ ہیں اور ہمارے ہی کولیگ ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، اور پچھلی حکومت میں بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا اور موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام نظر آتی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ بھی جب وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ بھی چھوٹے سے اس بچے کو بھی جو ہے وہاں پہ لایا جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کے جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ چاہے حکومت پچھلی ہو یا موجودہ ہو، سب کے سب جو ہیں وہ اس معاملے میں ناکام ہوئے ہیں مدثر ناڑو کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آخر وہ گئے کدھر. تو اب 2 مہینے کا ٹائم جناب مزید مانگا گیا ہے اس کیس کے اندر. اس کے علاوہ چند اور خبریں. ڈالر کے حوالے سے بڑی پریشان کن خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایکسپیکٹ جو کیا جا رہا تھا کہ جناب آئی ایم ایف سے جب پیسے آئیں گے تو ڈالر جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا اور شاید اس سے حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی، تو معاملات جو ہیں وہ بالکل الٹے ہو گئے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر 240 سے لے کے 245 روپے میں جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پہ بھی نہیں مل رہا، مطلب ان ریٹس کے اوپر بھی کئی جگہوں پہ نہیں مل رہا. جبکہ انٹر بینک کے اندر آج صبح تک کا جو ریٹ تھا وہ 229 سے لے کے 230 روپے کے درمیان وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا. تو موجودہ حکومت کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں اور ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا کہ ڈالر جو ہے وہ سنبھالنا کس طرح ہے آپ نے. پہلے تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے 200 سے لے کے 210 کے بریکٹ میں آ کے کہیں پہ کھڑا ہو، لیکن فی الحال جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ مکمل ناکامی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہوا تھا اس سلسلے میں ایک اپڈیٹ آپ کو یہ بھی دینی ہے کہ بعد میں جب میچ ایک تو سب سے پہلے میچ کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دے دیں کہ آصف علی اور فرید احمد، آصف علی جو پاکستانی بیٹسمین ہے اور فرید احمد جو افغانستان کے بالر ہیں، ان دونوں کے درمیان پچ کے اوپر وہ جو تکرار ہوئی تھی جب آصف علی اس کے بعد آؤٹ ہوئے تھے، تو اس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. 25% جرمانہ کیا گیا ہے میچ فیس کا ان دونوں کھلاڑیوں کو. شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آصف کے اوپر جو ہے وہ ایک میچ کھیلنے کی پابندی لگ جائے، چونکہ اگلا میچ جو ہے وہ پاکستان کا فائنل ہے ایشیا کپ کے اندر، تو کہیں آصف علی جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی نہ لگ جائے. تو پابندی تو نہیں لگی، البتہ 25% میچ فیس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو گئی ہے آئی سی سی کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ میچ کے بعد وہ جو ایک ہلڑ بازی شروع ہوئی تھی خاص طور پہ افغان جو فینس تھے ان کی جانب سے، جہاں پہ انہوں نے کرسیاں اکھاڑ دی تھیں اور کرسیاں اٹھا کے جو ہے وہ پاکستانی فینس کی طرف پھینکی گئی تھیں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 97 افغان فینس کو، افغانستان سے تعلق رکھنے والے باشندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور ان کو جو ہے مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان میں بتایا گیا ہے کہ 3-3 ہزار درہم تک جو ہے وہ ان کو جرمانے کیے گئے ہیں. تو کافی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے باشندوں نے جو ہے وہ کرکٹ کے میدانوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا کام کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن میں اس کے اندر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ صرف چند لوگوں کے کیے گئے فیل کی وجہ سے آپ پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ ایک برانڈ نہیں کر سکتے، یا ان کو یہ نہیں کہہ سکتے جی پورا ملک ہی ایسا ہے. صرف اگر اس میں 100 150 یا 200 لوگوں نے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر کبھی کسی پورے ملک کو جو ہے وہ اس طرح بدنام نہیں کیا جانا چاہیے.
تو ایک خبر جو ہے وہ یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ تھی. ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن آج منعقد کیا جانا تھا اسلام آباد کے اندر, لیکن وہ ورکرز کنونشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ورکرز کنونشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے, پوسٹ پون کیا گیا ہے. دوسری ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کل محمد مالک صاحب کے شو کے اندر موجود تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا ہے, اور عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہاں پہ بلا لیا گیا ہے جب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. تو اس دوران محمد مالک صاحب کے شو میں فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ججز عمران خان کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دیتے رہے اس پر مجھے بڑا افسوس ہے, میڈیا پر اس کا بڑا منفی تاثر گیا. عمران خان کے وکیل کو گھوڑے بن کر بیٹھے رہے, انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پر اس کا جواب دیتے. تو بیسکلی یہ فواد چودھری صاحب کا حامد خان صاحب کے اوپر یہ دوسرا حملہ ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب حامد خان صاحب پیش ہوئے تھے تو تب بھی انہوں نے ان کے اوپر کافی حملے کیے تھے. اب جو ہے وہ یہ دوسرا حملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل کے اوپر کیا گیا ہے. دونوں افراد جو ہیں دونوں کا تعلق لیگل کمیونٹی سے ہے. حامد خان صاحب تو خیر بہت بڑا نام ہے, وہ تو بلکہ وکلا پالیٹکس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کو قطعی طور پہ حامد خان صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی پریشان ہوئے ہوں گے اس معاملے میں کہ ان کے اپنے ہی پارٹی کی جانب سے وہ غیر مطمئن جو بیہیویئر ہے وہ شو کیا جا رہا ہے ان کے وکیل کے حوالے سے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی نیب نے عمران خان صاحب سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر عہدیداروں اور افراد کی فہرست جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جمع کرائی ہے, جس میں انہوں نے حکومت خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر استعمال کا ذکر کیا ہے کہ کن کن افراد نے خیبر پختونخوا کا جو ہیلی کاپٹر ہے ان کی حکومت کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے, اور یہ بظاہراً ابھی تک مفت استعمال کیا گیا ہے. اس میں صحافیوں میں جو نام سامنے آئے ہیں اس میں ارشد شریف, عمران ریاض خان, فریحہ ادریس اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں. میں صحافیوں کے حوالے سے البتہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو ہے اس ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا ہوگا. موسٹ پرابلی شاید کسی انٹرویو کے لیے یا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ ان صحافیوں نے استعمال کیا ہوگا, لیکن اس کے اندر ظاہری بات ہے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 137 مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اس کے مطابق سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین صاحب انہوں نے 3 مرتبہ, خواجہ آصف صاحب نے بھی 3 مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا ہے, اور یہ فہرست جو ہے تقریباً 1800 افراد کی فہرست ہے جنہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا ہے. اور استعمال کرنے کے بعد ادائیگی نہ کرنے والوں میں عمران خان کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے 26 مرتبہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا. علی امین گنڈا پور نے 5 مرتبہ, صوبائی وزیر اشتیاق ارمڑ نے 52 مرتبہ, پاکستان تحریک انصاف کے مرحوم رہنما نعیم الحق صاحب نے 22 مرتبہ, عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان نے بھی یہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا. سابق صوبائی وزیر شاہ فرمان صاحب جو اب گورنر تھے انہوں نے بھی استعمال کیا. صوبائی وزیر شہرام ترقی, پی ٹی آئی رہنماؤں میں شفقت محمود, زلفی بخاری, شہریار آفریدی, ان سب نے بھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا, لیکن اس کی پیمنٹ کوئی نہیں کی گئی. تو یہ جناب صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک خبر جنگ کے اندر آج آئی ہے, اور اس کے مطابق یہ جو شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. شوکت ترین صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کال ریکارڈ ہوئی تھی یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی. اب اس کے اندر جو خبر کے اندر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی تیمور جھگڑا صاحب کا یہ کہنا ہے, یہ خبر کوٹ کر رہی ہے تیمور جھگڑا صاحب کو, کہ جی تیمور جھگڑا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کال واٹس ایپ کے اوپر نہیں تھی بلکہ ایک ڈائریکٹ کال جو آپ نارملی موبائل فونز کے اوپر ملاتے ہیں, یہ بیسکلی وہ کال تھی. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی. اب شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں واٹس ایپ کال تھی, تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی واٹس ایپ کال نہیں تھی, یہ ڈائریکٹ کال تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکچولی کال تھی کون سی, یہ نہیں ابھی پتہ. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پشاور کے حلقہ پی کے 72 سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں محمد فہیم صاحب, جنہوں نے پارٹی سے کل علیحدگی کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ان کو اینٹی کرپشن کے محکمے نے جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے. وہ اینٹی کرپشن کے نوٹس کے باوجود آج وہاں پہ محکمے میں پیش نہیں ہوئے, اور اینٹی کرپشن کے محکمے کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو ایک اور نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ محمد فہیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ موجودہ رہنماؤں کی قیادت میں
میں مزید کام نہیں کر سکتا کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے قول و فعل میں تضاد ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زائد اراکین جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. خیبر پختونخوا کے ہر محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے اور جلد مزید حقائق میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جی میں پرویز خٹک کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانتا جبکہ عمران خان ملکی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے. تو ایک بغاوت جو ہے وہ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن یہ ایکچولی ایک نہیں ہے, ایک دوسری بغاوت بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA 246 سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے MNA شکور شاد کی جو خالی نشست تھی اسے اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا کہ اسے خالی قرار دیا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. معاملہ کیا تھا جی؟ معاملہ یہ تھا کہ شکور شاد صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے استعفے کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میرے استعفے کی منظوری جو ہے وہ غلط ہے. انہوں نے درخواست میں کہا کہ میں نے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ نہیں دیا ہے. پارٹی ہیڈ آفس کے کمپیوٹر آپریٹر کے لکھے گئے استعفوں پر 123 ارکان سے جو ہے دستخط دیے گئے. استعفیٰ اسپیکر کو بھیجا, نہ نام لکھا اور نہ ہی تاریخ ڈالی گئی. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میرا استعفیٰ ٹیکنیکلی غلط ہے, میرا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا جانا چاہیے. تو اس کے بعد ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے ابھی تک کی کہ جی ہم نے 123 استعفے دے دیے ہیں, اس میں سے ایک شکور شاد صاحب جن کا تعلق جو ہے کراچی سے ہے, انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی قسم کا کوئی استعفیٰ نہیں دیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر ایکسپریس نیوز کے اندر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فائنانس بورڈ سے بے نامی اور جعلی اکاؤنٹس کی تفتیش کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. FIA نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل فائنانس بورڈ سے بے نامی جعلی اکاؤنٹس کے متعلق پیش رفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کرنل ریٹائرڈ یونس علی رضا, عامر کیانی, طارق رحیم, اظہر طارق اور سراج احمد کو 12 اور 13 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. تو یعنی یہ جو معاملہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کا, اس کے اندر جو ہے مزید پیش رفت آگے چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نیب نے عثمان بزدار دور میں محکمہ مواصلات و تعمیرات میں خلاف ضابطہ ترقیوں کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے. عثمان بزدار صاحب کی یہ بات ہو رہی ہے. بزدار صاحب کے قریبی عزیز سمیت 3 جونیئر افسران کو سینیورٹی نظر انداز کرتے ہوئے چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی دی گئی. نیب لاہور نے چیف سیکرٹری پنجاب سے CNW میں آؤٹ آف ٹرن ترقیوں کا ریکارڈ 18 ستمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا. تو مختلف رہنماؤں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پورا سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ FIA نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو جو ہے وہ دوسرا نوٹس اب جاری کر دیا ہے. امجد شعیب صاحب نے اپنے YouTube چینل کے اوپر شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ قطر میں ان کی اسرائیلی حکام سے ملاقات ہوئی ہے, جس کے اوپر FIA نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا. انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ چند روز قبل دی تھی اور اس پہ امجد شعیب صاحب کو 7 ستمبر کو طلب کیا گیا تھا. تاہم وہ FIA کے سائبر کرائم ونگ کے اندر پیش نہیں ہوئے تھے. ویسے ماضی کے اندر جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو صحافیوں کو سیدھا اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. سائبر کرائم ونگ جب اس قسم کے ایکشنز لیتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں تو سیدھا آ کے اٹھا لیتے تھے. امجد شعیب صاحب کو پھر بھی نوٹس جاری کیا جا رہا ہے, دوسرا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر اہل کو نااہل اور نااہل کو اہل کرنا مطلوب ہے تو پھر قوم ووٹ ڈالنے نہیں جائے گی. ضمنی الیکشن ان حلقوں میں بھی ملتوی کر دیے گئے جہاں سیلاب نہیں آیا تھا. PDM الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے, اب تو دگنی لوڈ شیڈنگ ہے, جب پوری بجلی کا بل آئے گا تو کیا بنے گا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہی عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت جو ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو اس ریس سے جو ہے باہر نکالا جا رہا ہے, اور یہ پورے جیسے کوئی پلان ہے جیسے. تو شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے خبر آئی ہے جنگ نیوز کے اندر کہ اس میں پھر سے کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں. ہم نے آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر کوئی ہلچل ہونے والی ہے, یہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں واقعی بڑی سیریس کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے جی عمران خان کے بیانیے سے ملک میں عدم استحکام کو روکنے اور وفاقی حکومت کو بچانے کے لیے ایک بار پھر پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے پنجاب کے حکمران اتحاد میں دراڑیں ڈالنے کی منظم کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. تحریک انصاف کی خواتین اراکین اور وزارتوں سے محروم ممبران صوبائی اسمبلی سے رابطے کر کے انہیں بڑی پیشکشیں کی جا رہی ہیں. ان ممبران نے پارٹی قیادت کو آگاہ کر کے چوکس کر دیا ہے. عنقریب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو خط لکھیں گے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے دوران تحریک انصاف کی بعض خواتین ارکان اسمبلی ایوان میں حاضر نہ ہوں, اس کے لیے درپردہ رابطے اور کوششیں
کی جا رہی ہیں. تو طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک چھوٹی سی پریشان کن خبر ہے. وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین جن کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے, ان کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 25,000 روپے جرمانہ آج کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ضمنی الیکشنز کے لیے جو کیمپیننگ ہو رہی ہیں اس کے اندر وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ جرمانہ کیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جرمانہ صرف اور صرف 25,000 روپے ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکشن لیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.